الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، میرے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج میرے پیر کی رات ہے. آج کی رات کو اس عظیم ہستی سے نسبت ہے کہ جنہوں نے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو فروزاں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بچے بچے کی زبان پر مدینہ مدینہ جاری ہے. بچہ بچہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی پکارتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر ایک کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہے. لاکھوں لاکھ بچوں نے قرآن پاک حفظ و ناظرہ جن کے فیض سے پایا، علماء کرام جن کے فیض سے تیار ہوئے، وہ پیر و مرشد کے جنہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کیا، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کچھ نہ کیا، جو کچھ بھی دیا اپنے مریدوں کو دے دیا. جو تقسیم آیا، جو آیا اسے تقسیم کیا اور اللہ کے بندوں کی خیر خواہی کی، اس امت کی خیر خواہی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخلاص کی برکت سے آج انہیں کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہے الحمدللہ. نہ صرف یہ کہ ان کے مریدین ان کا تذکرہ کر کے اپنے ایمانوں کی جلا کرتے ہیں، بلکہ جو ان کے مریدین نہیں ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے شیخ الحدیث الحمدللہ، انہوں نے بھی اپنے تاثرات امیر اہل سنت کے لیے دیے ہیں الحمدللہ، اور ان کی تائید میں باتیں کی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، ایک پڑوسی ہوتا ہے نا، پڑوسی، اس کا ایک حق تو یہ ہے کہ وہ پڑوسی ہے، لیکن اگر پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسلمان بھی ہے تو اس کا ایک حق اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ حق پڑوس بھی ہے اور حق مسلمان بھی ہے. اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے، جس کی ولایت مشہور ہے اور جو تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہے، اس کا ایک حق تو یہ ہے ہم پر کہ اس کی عزت کی جائے، اس کی تعظیم کی جائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ
وہ اللہ کا ولی اگر مرشد بھی ہو تو پھر اس کا حق اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا حق اور بھی بڑھ جاتا ہے اگر وہ مرشد بھی ہے۔ اور مزید یہ کہ مرشد ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ ہمارا استاد بھی ہو، ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کی اصلاح بھی کرتا ہو اور ہمیں سنتوں کے پیکر میں ڈھالنا چاہتا ہو اور سنتوں کے سانچے میں ڈھالتا ہو، اور جس کی برکت سے ہزار لاکھ اور لاکھ گناہوں کو چھوڑ کر سنتوں کی راہ پر آ گئے ہوں، تو وہ استاد بھی ہے، اب اس کا حق ایک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ چونکہ وہ اللہ کا ولی ہے اس لیے ان کی تعظیم کرے، اور پھر مزید یہ کہ وہ اس کا مرشد ہے تو مرشد کی تعظیم وہ تو اپنی جگہ ہے، یہ اس کا حق ہے، اور ساتھ ساتھ اگر وہ ظاہر اور باطن کے علوم سے آراستہ کرتا ہو تو یہ اس کا ایک تیسرا حق بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اب اس مرشد کے ساتھ ساتھ وہ استاد ہو گیا ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مجھے ایمان سے بتائیے کہ کیا امیر اہل سنت اس بات کے اہل نہیں کہ یہ تینوں حقوق ان کے ادا کیے جائیں؟ دیکھیے الحمدللہ ہمارا حسن ظن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس زمانے کا ولی بنایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا ولی بنایا ہے، اگرچہ اپنے آپ کو کتنا چھپائیں، یہ کتنا سادگی اپنائیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب رب کریم کسی سے محبت فرماتا ہے، کسی کو اپنا دوست بناتا ہے، تو وہ جبریل کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جبریل فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور ایسی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ اگر اسے دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بھی گزر جائیں مگر لوگ اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں دیکھا حال ہے، صدیاں گزر جائیں مگر خواجہ غریب نواز کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائی، امام غزالی کتنا عرصہ ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ کتنا عرصہ ہوا دنیا سے رخصت ہوئے، میرے غوث پاک پیران پیر حضور غوث العظم دستگیر کتنا عرصہ ہو گیا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آج بھی ان کے مزارات پر لوگوں کا ہجوم ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ بغداد کی حاضری نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے بغداد کی حاضری نصیب کرے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ پاک کی حاضری نصیب کرے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ جن سے محبت فرماتا ہے ان کی محبت مخلوق کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے ان سے بھی محبت فرمائی ہے، جبھی تو آج نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ان کی 26ویں منائی جا رہی ہے، دنیا بھر میں ان کا چرچا اور ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ہم سے دنیاوی کیا فائدہ حاصل کیا، ہم سے انہوں نے دنیاوی کیا فائدہ لیا ہے؟ ارے مدرسۃ المدینہ ہمارے بچوں کے لیے بنا کے دیے تو اسے مفت کر دیا کہ آؤ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ جامعۃ المدینہ ہمارے لیے بنا کر دیے کہ تم علم دین حاصل کرو اور عالم دین بن جاؤ، یہ مفت دے دیے۔ کیسے کیسے عالم دین بنا دیے، مفتی قاسم صاحب کی صورت میں جگمگا رہے ہیں، اور صراط الجنان لکھ کر لوگوں اس امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، یہ تفسیر قرآن لکھ کر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ کیسے کیسے روشن ستارے آپ نے اس دنیا میں جگمگا دیے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ کیسے کیسے چور ڈاکو، ایسے چور ڈاکو کہ جن کے نام سے لوگ گھبراتے تھے، جو معاشرے کے ناسور بنے ہوئے تھے اور جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہ تھا، اپنے علاقے کے دادا گیر کہلاتے تھے، نماز جمعہ تو کیا نماز عید بھی ادا نہ کرتے تھے، آج امیر اہل سنت کی نگاہیں ہیں، یہ ان کا نگاہ فیض اثر ہے کہ الحمدللہ ایسے لوگ آج امام مسجد بنے ہوئے
हमारा पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा, पीर मेरा। चोर डाकुआ मेरे नवाज़ी करण जाने रे, आशिक लंगर पैरिस रे, आजी करण जाने रे। मैं आपको हमारी जमात के एक फर्द का वाक़या सुनाऊं। यमन कम्युनिटी हमारी जमात में अमीर अहले सुन्नत ने जो पुरानी फैज़ान सुन्नत लिखी थी, इसमें इनका तज़किरा किया है। और ये वो है कि जिन्होंने ये सलाम लिखा जो पढ़ा जाता है, मदीने के ज़ायर सलाम से कहना, तड़पते हैं तेरे गुलाम से कहना, मदीने के ज़ायर। इनका नाम था अब्दुल गफ्फार कादरी रहमतुल्लाहि अलैह। और हमारी जमात का जो कब्रिस्तान है, जहाँ मेरे दादी की कब्र है, वहीं पर इनकी भी कब्र है, अब्दुल गफ्फार कादरी। और ये खानदानी अशरफी भी कहलाते हैं, अब्दुल गफ्फार अशरफी कादरी। मेरे वालिद साहब खुद कहते हैं, क्योंकि इनकी तो दोस्ती थी, उस वक्त मेरी उम्र इतनी नहीं थी, काफ़ी जवानी के आलम में, और कुछ अरसा दावत इस्लामी को हुआ था, इनको माहौल मिला था, और उसके बाद कुछ सालों के बाद इनका इंतकाल हो गया था। मेरे वालिद साहब खुद फरमाते हैं, कहते हैं कि अब्दुल गफ्फार जो है ना, जब इलेक्शन हो तो स्टेज पर चढ़कर इलेक्शन की कैंपेन करते थे, पता नहीं कैसी कैसी आवाज़ें निकालते थे, और लोगों को हंसाना, लतीफ़े सुनाना, मज़ाहिया जो मतलब कॉमेडियन होते हैं, इस तरह का किरदार ये फंक्शनों में अदा करते थे। और जुस्तुजू ये थी कि अमेरिका जाएं, और अमेरिका जाकर वहाँ पर कोई क्लब ज्वाइन करें, या वहाँ पर कोई ऐसा सिलसिला हो कि इनकी आवाज़ की ये जादू जगाए। लेकिन अल्लाह ताला ने इनके मुक़द्दर में दर्द मदीना लिखा था, दर्द मदीना लिखा था। अमीर अहले सुन्नत से वाबस्तगी इन्हें नसीब हो गई, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, इतनी आवाज़ का प्यारा इस्तेमाल फिर हो रहा था, ऐसी ज़बरदस्त आज़ान देते, और इतना प्यारे अंदाज में नाते पढ़ा करते थे, बड़ी ज़बरदस्त नाते पढ़ते थे। और बड़ी बड़ी महफिलों में अब्दुल गफ्फार होते थे कि जो नाते पढ़ा करते थे। अमीर अहले सुन्नत ने खुद फैज़ान सुन्नत में लिखा है कि इनके स्वयं के जब इनका इंतकाल हुआ अब्दुल गफ्फार कादरी का, तो इनके स्वयं के सिलसिले में शहीद मस्जिद खारादर में महफिल नात हुई। और ऐसी महफिल नात थी कि जिसमें मौलाना हसन रज़ा खान साहिब रहमतुल्लाहि तआला अलैह के इस शेर पर बड़ी तकरार की गई कि ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, आका वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इस शेर की तकरार हो रही थी, तो इस महफिल में किसी इस्लामी भाई पर गुरूर की तारी हुई। उन्होंने देखा कि अब्दुल गफ्फार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्होंने दीदार किया, और इस सोइन की महफिल में देखते हैं कि अब्दुल गफ्फार अपने मखसूस लिबास में तशरीफ लाए, हाजिर हुए, और मेरे आका ने उन्हें भी अपने दामन में छुपाया। जिनकी ज़बान पर अमेरिका जारी था, उनकी ज़बान पर क्या जारी हुआ? मदीना मदीना। तो कहिए और मुझे भी कहने दीजिए कि चोर डाकुआ देने नमाज़ी पढ़ जाने रे, आशिक लंदन पैरिस रे, आजी पढ़ जाने रे। चोर डाकुआ देने नमाज़ी पढ़ जाने रे, आशिक लंदन पैरिस रे, आजी पढ़ जाने रे। सुल्फ़ता सी
حدیث پر غور کریں، کتنے مدرسۃ المدینہ دے دیے، کتنے جامعات المدینہ دے دیے. جب میں اس علاقے میں رہنے آیا، اس پورے علاقے میں گنتی کی 2 مساجد، ایک آرائی مسجد جو سمجھو ہماری بنیاد ہے، اور ایک فاطمی مسجد. 2 مسجد، اس کے علاوہ تیسری مسجد نہیں تھی. میں آپ کو کتنی مساجد کے نام گنواؤں؟ الحمدللہ یہ خود جو لیا گیا تھا، الحمدللہ مجھے بھی سعادت ملی تھی کہ اس وقت میرے پاس ذمہ داری تھی علاقے کی. تو یہ مدرسہ الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے مجھے بھی حصہ دیا ہے کچھ خدمت کا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بتانا نہیں چاہیے، لیکن ایک تحدیث نعمت کے لیے میں عرض کرتا ہوں، میری نیت ریاکاری کی نہیں ہے. الحمدللہ ابو القاسم مسجد آپ دیکھ لیجئے، اور نہ جانے یہ جیل چورنگی پر فیضان مصطفیٰ مسجد، غوث العظم مسجد، عثمانیہ میں ام عطار مسجد، اور انوار مدینہ جو جمشید روڈ 1 نمبر کی طرف بنائی ہے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ وہ مساجد ہیں کہ نظروں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کرم کیا الحمدللہ کہ اس علاقے میں ابھی ریسنٹلی یہ آپ کی فیضان امیر معاویہ الحمدللہ جو جگمگا رہی ہے، یہ فیض کس کا ہے؟ یہ اتنے مدارس المدینہ، اتنے جامعات المدینہ، اتنی مساجد، مسلمانوں کے لیے سہولتیں، نماز کی سہولتیں، نماز کورس، مفتی کورس، اور نہ جانے درس نظامی اور قرآن پاک سیکھنا سکھانا، کیسے کیسے ہیرے اس پیر و مرشد نے ہمیں عطا کیے، امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیے. یہ ان کی نگاہ فیض اثر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں ایسی تحریر آج آپ کی خدمت میں لایا ہوں. 2-3 باتیں آپ کی، 2-3 علماء کرام کے جو تاثرات ہیں، جو بہت بڑے بڑے علماء کرام کہلاتے ہیں، ان کے تاثرات میں لایا ہوں کہ امیر اہل سنت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے. سب سے پہلے فقیہ اعظم ہند، بخاری شریف کی شرح لکھنے والے، مفتی اعظم ہند کے نائب مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی، آپ فرماتے ہیں، اور انہوں نے امیر اہل سنت کو کئی طرح کی خلافت اور سندیں عطا فرمائی. سندیں دی جاتی ہیں، اجازت نامے دیے جاتے ہیں. آپ نے امیر اہل سنت کو عطا فرمائے ہیں. فرماتے ہیں جناب مولانا محمد الیاس صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس زمانے میں فی سبیل اللہ بغیر مشاہرے اور نذرانے کی طرف طمع کیے، خالص اللہ عز و جل کے لیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے اتنا عظیم الشان عالمگیر پیمانے پر کام کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں لاکھوں بد عقیدہ سنی صحیح العقیدہ ہو گئے. یہ اعتراف کرتے ہیں مفتی شریف الحق امجدی صاحب. میں اور آپ کیا اعتراف کریں گے؟ اتنے بڑے شارح ہے بخاری شریف کی شرح لکھنے والے اور مفتی اعظم ہند کے نائب، اپنی خلافت بھی دی، امیر اہل سنت کو اجازتیں بھی دی، اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے لاکھوں بد عقیدہ صحیح العقیدہ سنی ہو گئے، اور لاکھوں شریعت سے بیزار افراد شریعت کے پابند ہو گئے. بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجویٹ نے داڑیاں رکھی، امامیں باندھنے لگے، بچوں 5 وقت باجماعت نمازیں پڑھنے لگے، اور دینی باتوں سے دلچسپی لینے لگے، دوسرے لوگوں میں دینی جذبہ پیدا کرنے لگے. کیا یہ کارنامہ اس لائق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ اتنا بڑا کارنامہ. بچوں کو زبانوں پر مدینہ مدینہ جاری کرا دیا، بچے حافظ قرآن بن گئے، مفتیان کرام بن گئے، عالم پروڈکشن نکال رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیا یہ کارنامہ اس لائق نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بگڑنے کے وقت جو میری سنت کا پابند ہوگا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مزید کیا لکھتے ہیں سنیے. شریف الحق مفتی شریف الحق امجدی سب کہیے رحمت اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے مزار پرانوار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. لکھتے ہیں کہ جب امت کے بگڑنے کے وقت سنت کی پابندی کرنے والے کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، تو جو بندہ خدا سنت کا پابند ہوتے ہوئے کروڑوں انسانوں کو ایک نہیں اکثر سنتوں کا پابند کر دے، اس کا اجر کتنا ہوگا.
سنتا سکھاڑا کمل تیرے عطا میرا پیر 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 دیکھیں نا مفتی صاحب نے فرمایا بڑے بڑے لکھ پتی کروڑ پتی گریجویٹوں کو آپ نے داڑیاں رکھوا دی الحمدللہ لکھا نوجوانوں داڑیاں رکھوایا ہے امام سجدوائے نے سلسلات رکھوایا ہے لکھا مرکز علم و عرفان جامعہ نظامیہ لاہور پاکستان اور رضا فاؤنڈیشن کے بانی اور ناظم اعلیٰ محسن اہل سنت مفتی اعظم پاکستان اور اپنے وقت کے بہت بڑے استاذ حضرت مولانا مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فقیر نے خود ان سے ملاقات کی ہے، کہتے ہیں کہ امیر اہل سنت سے میں نے خود ملاقات کی ہے، انہیں بے حد متواضع باعمل عوام کا درد رکھنے والا علماء کرام کی تعظیم کرنے والا اور مذہب اسلام کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں بے حد مخلص پایا۔ آپ کی تحریک سے وابستہ نوجوانوں کا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھلا ہوا سانچہ خود پکار کر مولانا کے اخلاص اور استقامت اور محنت و جہد مسلسل کی خبر دے رہا ہے۔ بلا مبالغہ آپ اہل سنت و جماعت کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ خوشبو سے سنبھالا سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا ساتھ تیرا عام ہے ساتھ تیرا عام ہے الیاس قادری فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری۔ دو اور بڑے بڑے علماء کرام کے تاثرات پیش کروں پھر بیان کروں پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ شرف ملت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبد الحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہے یعنی جس شخص نے ہماری ایسی سنت کو رائج کیا جسے ترک کر دیا گیا ہو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ حدیث آپ نے کوٹ کی، پھر فرماتے ہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اندازہ کیجئے کہ امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور دعوت اسلامی کے مبلغین کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کیا ہے کہ جس شخص نے ہماری ایسی سنت کو رائج کیا جسے ترک کر دیا گیا ہو اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ آپ آج سے 25 30 35 40 سال دور چلے جائیے، کئی سنتیں ایسی ہیں کہ جو ترک ہو چکی تھی۔ امامہ شریف باندھنا یہ اس کا تصور بہت کم ہو گیا تھا، مسواک شریف اور نہ جانے کتنی ایسی سنتیں ہیں کہ جو آج الحمدللہ زندہ نظر آتی ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ امیر دعوت اسلامی کو اور ان کی مبلغین کو کتنے شہیدوں کا ثواب ملے گا کہ جن کی مساعی جمیلہ سے لاکھوں افراد نہ صرف نمازی بن گئے بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ اس کامیابی میں جہاں
حضرت امیر دعوت اسلامی مدد اللہ العالی کی شب و روز کوششوں اور ان کے بیانات کا دخل ہے، وہاں فیضان سنت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ کتاب کا نام لیتے ہیں، فیضان سنت کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیضان سنت فقیر کے اندازے کے مطابق پاکستان میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب ہے۔ اور آخری، اور یہ تو الحمدللہ حیات ہیں، دارالعلوم امجدیہ دور نہیں، محسن دعوت اسلامی عالم باعمل حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل قادری رضوی نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیخ الحدیث و رئیس دارالافنان دارالعلوم امجدیہ کراچی، لکھتے ہیں موصوف یعنی امیر اہل سنت کی دینی خدمات کا ایک زمانہ معترف ہے، ایک زمانہ آپ کی دینی خدمات کا اعتراف کرتا ہے۔ آپ کی صحیح فہم سے لاکھوں بے عمل مسلمان خصوصاً نوجوان نہ صرف خود نیکی کی راہ پر گامزن ہو گئے بلکہ مبلغ بن کر دوسروں کو راہ سنت کی طرف مائل کرنے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ملک اور بیرون ملک دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میری آخری معلومات کے مطابق اس وقت تقریباً 63 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ چکا ہے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے علماء کرام، میرے پیر، میرے شیخ طریقت، امیر اہل سنت کی دینی خدمات کے معترف ہیں۔ یہ ان کا اخلاص ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا باغ پھلتا پھولتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جہاں اس وقت بھی اگر دنیا میں دعوت اسلامی کا پیغام نہیں پہنچا تو انشاءاللہ دنیا کے چپے چپے میں اللہ تعالیٰ میرے پیر کے اخلاص کی برکت سے دعوت اسلامی کا پیغام پہنچائے گا انشاءاللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ میرے پیر دی ہر دم خیر ہو، میرے پیر دی ہر دم خیر ہو، پاوے رکھا کروڑا دبے ہو، پاوے رکھا انشاءاللہ کہ آج کی رات کی برکت سے ہر ایک اس خوشخبری کو سینے سے لگائے گا انشاءاللہ۔ اللہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے، وہ بہترین شخص ہے۔ اتنا بڑا احسان ہے، میں تو کہتا ہوں کہ اس علاقے والوں پر اس مسجد انتظامیہ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، واقعی بہت بڑا احسان ہے۔ اور اس میں کئی لوگ تو اس بات کا شوق بھی رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کورس کرنا ہے، لیکن قریب میں کوئی سی جگہ میسر نہیں آتی اور مصروفیات کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ الحمدللہ رمضان شریف کے بعد ہماری اسی مسجد میں انشاءاللہ ایک تو یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگے گا، لگتا ہوگا اور ابھی بھی کنٹینیو ہوگا، لیکن اس مدرسے کی کیا خصوصیت ہوگی کہ انشاءاللہ کتنا دورانیہ ہے حضرت؟ 1.5 گھنٹے کی یہ نشست ہوگی جس میں
بالغان اسلامی بھائیوں کو قرآن پاک تو قواعد اور مخارج کے ساتھ سکھایا جائے گا انشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عربی کورس، عربی لینگویج کورس کرایا جائے گا الحمدللہ، عربی لینگویج کورس کرایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ انشاءاللہ دینی مسائل بہار شریعت کے درس سے آپ کی طرف پڑھائے جائیں گے، بہار شریعت پڑھائی جائے گی۔ اس میں دیکھیں ایک شادی شدہ شخص کے لیے نکاح کے متعلق مسائل کا جاننا فرض ہے، جو شخص تاجر ہے اسے کاروبار کے متعلق مسائل آنے چاہیے۔ تو یہ جو چیزیں ہم پر فرض ہیں وہ فرض علوم ہمیں سیکھنا ضروری ہے، اور یہ فرض علوم الحمدللہ بہار شریعت میں موجود ہیں، اور بہار شریعت انشاءاللہ ہمیں یہاں پر اس کے ذریعے مسائل سکھائے جائیں گے اور ہماری زندگی آسان کی جائے گی۔ اتنا بڑا کرم اور اتنا بڑا اسٹیپ یہاں اٹھ رہا ہے، مجھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ۔ میں اگر اس علاقے میں رہتا اور دیگر مصروفیات تنظیمی نہ ہوتی تو میں ضرور اس کورس میں شرکت کرتا، وقتاً فوقتاً آنے کی نیت بھی ہے انشاءاللہ، اگر امام صاحب یہاں کے اسلام میں قبول فرما لیں تو۔ جو یہاں رہتے ہیں دیکھیے پورا دن کام کاج ہم کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد وقت مناسب پر، اور وقت کا اعلان انشاءاللہ تعالی آگے چل کے کر دیا جائے گا، مدرسۃ المدینہ بالغان قرآن پاک سکھایا جائے گا قواعد اور مخارج کے ساتھ، انشاءاللہ عربی لینگویج کورس کرایا جائے گا، اور انشاءاللہ بہار شریعت پڑھائی جائے گی۔ تو کون ایسا خوش نصیب ہے کہ جو یہ نیت کرے کہ اب تک دنیا کے لیے تو بڑا وقت دیا میں نے، اتنا بڑا موقع ہاتھ آیا کہ نکاح کے مسائل سیکھوں گا، عقائد سیکھوں گا، انبیاء کرام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، روز قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، پل صراط کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ دین کی بنیادی باتیں انشاءاللہ اب اپنا وقت ضائع کیے بغیر ضرور سیکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آئیے، آپ کو فارم بھی دیا جائے گا، نام رجسٹر ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ ہو جائیں، نشستیں ختم ہو جائیں، پھر کفے افسوس ملنا پڑے۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں بڑھ چڑھ کر آپ آج ہی اپنے نام لکھوا دینا، فارم تو کل آئے گا پرسوں آئے گا، آج ہی اپنے نام لکھوا کر، اور انشاءاللہ طالب علم دین طلب کرنے والوں کی فہرست میں اپنا نام شامل کر دیجئے، اور علم دین طلب کرنے بھی آئیے۔ شیطان روکے گا، شیطان نہیں چاہے گا کہ آپ علم دین حاصل کریں، لیکن ہم نے شیطان کے اس وسوسے کو پس پش ڈالنا ہے، اور انشاءاللہ جو قدر جو جس طرح یہاں کچا کچ آج آپ نے مسجد بھری ہے، انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ اس کورس میں کھچا کچ ہماری مسجد بھری ہو، اور ہم بہار شریعت سننے اور سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ کا کلام پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں۔ میرے لیے بھی دعا کیجئے، میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ 1:30 بجے تک ٹائم تھا، انشاءاللہ دعا کی طرف ذکر